میں سسٹر قمر تفیم صاحبہ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ وبرکاتہ. وعلیکم میرے السلام. سبھی انڈیا اور انڈیا سے باہر جو لوگ بھی سن رہے ہیں مجھے، آپ سب کو میں دل کی گہرائیوں سے رمضان کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی آپ ہم سب کو اس کی رحمتیں، برکتیں اور اس کے انعامات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین رمضان کے اس مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے، اور اس میں جو اجر رکھے ہوئے ہیں اس کی عبادتوں میں اللہ تعالی ہم کو اس اجر تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور میرے جو سامعات ہیں ان کو میں بتا دوں کہ یعنی قرآن کی تفسیر کے لیے اگر ہم اس کی تفسیر ایک ایک لفظ پر کریں گے تو کئی سال ہمیں لگتے ہیں. اللہ رب العالمین کے کلام میں اللہ نے اتنی برکت دی ہے کہ کافی جو ہے ہم اس کی تفسیر کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نے جیسے کیا ہے کہ 20 دن میں انشاءاللہ ہم قرآن کو ختم کریں گے، اور آگے کے 10 دنوں میں ہم جو ہے عبادتوں میں مصروف رہیں گے، تاخراتوں میں انشاءاللہ. تو اس کا لحاظ کر کے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ مختصر جو ہے تفسیر آپ کے سامنے رکھوں گی. جو چیزیں مین پوائنٹس اس کے اوپر ہم بات کرتے جائیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے جو ہے ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں دیکھیں گے کہ عربی زبان میں سورہ فاتحہ کہتے ہیں کھولنے کو، یعنی کہ اس کے ذریعے سے ہم جو ہے قرآن مجید کو کھولتے ہیں، اس کے احکامات اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ شروعات ہی رکھا ہے فاتحہ، سورہ فاتحہ. پروننسیشن میں لوگ غلطی کرتے ہیں، عام طور پر فاتحہ بولتے ہیں. عربی زبان میں فاتحہ نہیں بولنا چاہیے، سورۃ الفاتحہ، تا کے نیچے زیر پڑھنا چاہیے. تو اس سورہ کو اگر ہم دیکھیں گے تو یہ سورہ مختلف اس میں باتیں بیان کی گئی ہیں، اور اس میں جو ہے اللہ رب العالمین کی شروع کی گئی ہے بات، اور تیسری جو بات ہے ایک دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو سیدھے راستے پر چلائیے. تو سورہ فاتحہ کے سلسلے میں حدیثوں پر اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ میں کے نام مختلف حدیثوں میں 36 اس کے نام ذکر کیے گئے ہیں، اور اس میں اللہ رب العالمین کی تعریف ہے. پہلی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ سارے جہانوں کو پالنے والا، انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، بن مانگے انسانوں کو دینے والا، انسان کی ہر ضرورت کا، چاہے انسان مانگے چاہے نہ مانگے، اللہ رب العالمین اس کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے. اور پھر آگے یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین جب انسانوں کے ساتھ لگا ہوا ہے تو کیسے لگا ہوا ہے؟ رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کے ساتھ لگا ہوا ہے. انسان کے دل کی کیفیتوں کو بہت ہی بہترین طریقے سے جان کر اسے جہاں رحم کی ضرورت ہوتی ہے اللہ رب العالمین رحم کرتا ہے. اور وہ رب ایسا بھی ہے کہ جو قیامت کے دن بھی انسانوں کو جہاں رحم کی ضرورت ہوگی رحم کرے گا، اور اس دن ساری دنیا کی ملک میں ہوگی بدلے دن جو ہے ہم جو یہاں سے نیک عمل کر کے جائیں گے اور برائیاں کریں گے، اس دن جب ہم کھڑے ہوں گے تو اس وقت ہمارا سب سے بڑا یعنی ہمارا رب العالمین صرف اکیلا اللہ ہوگا جو سارے میدان حشر میں ایگزام دینے والوں کو ہینڈل کرے گا. اللہ رب العالمین ایک ہی ہوگا جس کے سامنے ہم کو ایگزام دینا ہے. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں سورے میں کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ سے مدد چاہتے ہیں. جب ہم اللہ سے یہ ریکویسٹ کر لیں، ہم دعا کر لیں کہ اللہ جب آپ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ سے مدد چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سے رجوع ہو جائیں، اللہ ہی سے مانگے. اولاد ہو یا زندگی کے پریشانیاں ہو یا بیماری ہو یا کوئی مصیبت ہو، مال کی کمی ہو جائے یا صبر کے بڑے بڑے پہاڑ ہم پر توڑے جا رہے ہیں مصیبتوں کے، تو یہ ساری چیزوں میں انسان اللہ رب العالمین سے جڑ جائے، اللہ ہی سے مانگے. کیونکہ ہم 5 نماز میں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ سے بولتے ہیں ہم اللہ کے آپ کی ہی عبادت کریں گے اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو یہ وعدہ، یہ اقرار جو ہے ہم جو نماز میں کرتے ہیں، نماز سے باہر اس وعدے اور اقرار کو ہم پورا کریں ہم اللہ رب العالمین کے سامنے، اور عبادت اللہ ہی کی کریں، جھکیں اللہ کے سامنے، نماز پڑھیں. اور روزہ تو الحمدللہ رکھ رہے ہیں. جتنی بھی عبادت کی شکلیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کام بندہ کرتا ہے اس کو عبادت کہتے ہیں، اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے بندہ، اور پھر ہر چیز میں اسی سے مدد طلب کرے. ہر مشورہ کسی اور سے کرنے سے پہلے اللہ سے مشورہ کرے، کسی اور سے مدد مانگنے سے پہلے اللہ سے مانگے. بعد میں ہم یعنی بہت زیادہ ضرورت پڑ جائے تو ہم جو ہے بندوں سے مدد لے سکتے ہیں کسی چیز میں، لیکن بندے حقیقت میں اللہ مدد کرنے والا ہے. بندے مدد نہیں کرتے ہیں، بندے اللہ کی مدد کو پورا
ہے کہ اللہ ہمارے راستے کھلے ہیں آج، گمراہی کے راستے ہیں، شرک و بدعت کے راستے ہیں، اور کئی ایسے راستے ہیں جس کو انسان نے اپنا لیا. تو انسان جو ہے یہ ہم جو اقرار کرتے ہیں اللہ کے سامنے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، تو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ وہ ہے جس کو اللہ نے بتایا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی پوری زندگی، بلکہ ہم لیں 63 سال کی جو زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہے صراط مستقیم. اور یہ قرآن کی جو تعلیمات ہے وہ ہے صراط مستقیم. صحابہ کی جو زندگیاں ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی اور علی رضی اللہ عنہم، امہات المومنین اور صحابہ کرام کی جو زندگیاں ہیں وہ ہے صراط مستقیم. اگر میں چاہ رہی ہوں کہ میں سیدھے راستے پر چلوں تو مجھے نبی کی سیرت پڑھنی چاہیے، تفسیر اور ترجمے سے پڑھنی چاہیے، اور صحابہ صحابیات زندگی پڑھنی، خود بخود مجھے سمجھ آیا کہ میں کیسے زندگی گزاروں، کیسے عبادتیں کروں. تو ہم یہ مانگتے ہیں، جب مانگتے ہیں تو یہ مانگنے سے پورا نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ ہم سیدھے راستے کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں اللہ کے نبی کی زندگی میں، صحابہ صحابیات، امہات المومنین کی زندگی میں. اور ہم اللہ سے آخری میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ رب العالمین ہمیں ایسے راستے سے بچا دینا جس پر آپ کا غضب نازل ہوا. اور جو لوگ بھٹک گئے راستے سے، آج بھٹکے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں، یہود ہے، نصارہ ہے، کئی مذاہب کے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہیں، اور کئی ایسے مسلک کے فرقے، ہر وہ چیز ہے تو ہم اللہ اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں. یہ جب دعا کرے تو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کون سی جماعت ہے جو مجھے اللہ کی طرف لے جائے، کون سی جماعت ہے جو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑے. ہم یہ دیکھیں اور فرق کریں، اور ہم جو ہے سب سے بڑی جماعت نبی کی جماعت، سب سے بڑی جماعت صحابہ کی جماعت ہے، اس چیز کو ہم پکڑیں. اور جب ہم اس کو پکڑیں گے تو نہ ہم گمراہ ہوں گے اور نہ ہم اللہ کے غضب والے بندوں میں ہوں گے. اس کے بعد ہم سورہ بقرہ کی تلاوت جو کی گئی ہے، اس کی مختصر میں آپ کو تفصیل بتا دوں کہ بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں، جس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا اس کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے والے کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اس کے لیے برکتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ مختلف مفہوم حدیث میں بیان کیے گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ جو شروع کیا ہے، اس میں یہ بات سب سے پہلے بتائی گئی ہے، جو ہم قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ، آج ہم قرآن کے لیے جمع ہوئے، اس کو سننے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے لیے ثواب حاصل کرنے جمع ہوئے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے قرآن کے بارے میں ہمارا ذہن صاف کیا گیا کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی تعلیمات میں، اس کے نازل ہونے میں، جس پر نازل ہوا اس کی زندگی میں، جو نازل کیا اس رب میں، کسی میں بھی ذرہ برابر شک نہیں ہے. اور یہ قرآن ان لوگوں کے لیے راستہ بتاتی ہے صحیح صحیح، جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے، جو پھوک پھوک کے زندگی گزارتے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ سوچ کے زندگی گزارتے ہیں، ان کو یہ کتاب سیدھا راستہ بتاتے چلے جائے گی. تو ہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے یہ کتاب. تو متقی کون لوگ ہیں؟ اللہ نے یہ اشارہ دے دیا کہ تم اگر متقی بننا چاہتے ہو تو تمہارے اندر نمبر 1 یہ آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو غیب میں چیزیں چھپا رکھی ہے، جہنم ہے، جنت ہے، خبر ہے، دوسرے انبیاء ہے، اور آسمان کے اوپر جو اللہ کا عرش ہے، اللہ کی ذات ہے، فرشتے ہیں، جو جو چیزیں بھی غیب میں چھپائی ہے اس پر میں ایمان لا لوں. ہم میں سے ہر کوئی ایمان لائے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ یہ سب چیزوں پر ایمان رکھنا ہے مجھے، اللہ پر، فرشتوں پر، جنت پر، جہنم پر، موت کے بعد اٹھائے جانے کی زندگی پر، اور جو ہے اچھی اور بری تقدیر پر مجھے ایمان رکھنا ہے. کیا کہنا ہے مجھے کہ اللہ یہ ساری چیزیں جس کا آپ نے ذکر کیا، میں اس سب پر ایمان لائی. ایمان لائی مطلب یہ ہے کہ میں نے ان سب چیزوں کو دل سے مان لیا. جو میں نے ابھی ایمان مفصل آپ کے سامنے سنایا ہے، ان سب چیزوں کو دل سے مان لے. کیا دل سے مان لے؟ ہاں، جنت ہے، جہنم ہے، حشر کا میدان ہے، حساب کتاب ہوگا، اللہ کی ذات ہے، نبی تھے. اللہ سے ڈرنے والے بندے اگر بننا ہے تو نماز قائم کرنا پڑے گا. اللہ سے ڈرنے والے بندوں کی لسٹ میں اگر ہمیں شامل ہونا ہے تو اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے اس کو خرچ کرنا پڑے گا. اور جو ہے اللہ نے جتنی بھی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، اور یہ ہماری جو قرآن ہے اس پر ایمان لانا پڑے گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ متقیوں کی صفات بیان کر دی کہ تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے. جی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے؟ نہیں ابھی ٹھیک ہے باجی. جی
تو اللہ سے ڈرنے والے بندے بننا ہے تو ایمان لانا ہوگا، نماز قائم کرنا ہوگا، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا ہوگا، اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان لانا ہوگا۔ اور آخری یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کے آخرت کا جو دن ہے، حساب کتاب کا جو دن ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ہے اور اس دن ٹھہرنا ہے، یہ سوچ کر یہاں پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ صفتیں جس کے اندر ہوں گی نا، یعنی اللہ پر ایمان، نماز قائم کرنا، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا اور آخرت پہ اوپر یقین رکھ کے ڈر کے زندگی گزارنا، ایسے لوگ صحیح راستے پہ ہے فرمایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں ذکر کیا کہ بعض لوگ ہماری دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن کو کتنا بھی ڈراؤ، کتنا بھی جہنم بول کر ڈراؤ یا جنت بول کر ڈراؤ، خوشخبری دو جنت کی، یا پھر عذاب بول کر ڈراؤ، ہے نا، یا پھر آسمان سے عذاب آئے، زمین سے عذاب آئے، ان کے دلوں پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ آپ ان کے سامنے دنیا دین کی کتنی بھی بات رکھ لو، آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں، ہے نا، کتنی بھی بات ان کو رکھ لو، ہم ان کو جو ہے سمجھ نہیں آتی۔ وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہاں بھائی چلو آپ کا عمل کریے، ہم ہمارا عمل کرتے ہیں، ہے نا، ہم کو بس ہم اللہ بس نماز پڑھ لیں گے، اب جو بھی ہے بچوں کو سنبھال لیں گے، شوہر کی خدمت کر لیں گے، بس ہے بھائی، اب یہ سب پردے اور یہ سب باتیں اور یہ سب جو ہے یہ باریکی میں ہم نہیں جانا چاہتے۔ ایسے بعض لوگ دین بنا لے کے ہیں اور بہت ساری باتوں کا پردے کا انکار کر دیتے اور اچھے یعنی اللہ والی صحبتوں کے اختیار کرنے کا انکار کرتے ہیں، اللہ والے بننے کا انکار کرتے ہیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ دوسرے نمبر پہ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ نصیحت چاہے ان کو نصیحت آپ کتنی بھی کریں، نصیحت ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی۔ پھر جو ہے ایک اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں منافقوں کے بارے میں بتایا جا رہا، منافقوں کی بھی یہ بات ہوتی ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو اوپر سے تو کہتے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور ایمان لائی اللہ پر، یعنی جب ایمان والوں کے ساتھ بیٹھتے تو ہاں 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 کرتے ہیں، پھر جب اپنے گھروں میں چلے جاتے، اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جاتے تو کیا کرتے ہیں؟ اب تو ہماری جیسی زندگی ہے بھائی، ہم لوگ ویسے ہی چلیں گے۔ جب اجتماع سننے آتے تو اجتماع والوں کی ہاں ہاں کرتے، پھر گھر میں چلے گئے تو گھر میں جو لوگ ہیں ان میں مل جاتے، ہے نا۔ تو کیا ہے، ایک مثال ہے، دیکھیے کیارے پانی کیسا جس میں ملا ویسا، ایک مثال ہے، پانی میں آپ اگر کوئی بھی چیز ڈال دو نا، اس کے جیسا رنگ اختیار ہو جاتا۔ تو ایک مسلمان کو ویسا نہیں بننا کہ بے حیائی کے صحبت میں ہے تو بے حیا بن جائے، نمازیوں میں آئے تو نمازی بن جائے، ہے نا، غیبتوں میں جائے تو غیبت والا بن جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے ایک ایمان والا۔ تو منافق لوگ کہا گیا ہے ان لوگوں کو عربی زبان میں، جو ہر محفل میں وہ رنگ ڈھال لیتے اپنے اوپر، اجتماع میں آئے تو سر پہ اوڑھ لیتے، دوسرے جگہ گئے تو ہم پہچانیں گے نہیں کہ بھائی کون سا ہے بھائی۔ تو ایسے لوگ منافق کہلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا تفصیل سے ذکر کیا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ہے نا اللہ اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں ایسا کر کے، کبھی ایک ہے نا، ان کا اندرون ایک ہوتا ہے، ان کا باہر ایک ہوتا ہے، ان کا عمل ایک ہوتا ہے، ان کا بولنا ایک ہوتا ہے۔ تو اللہ اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن نہیں جانتے، وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ بیماری ہے ایسا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو بڑھائے گا۔ اور ان کے اندر یہ بھی ایک عادت ہوتی کہ فساد پھیلاتے، میاں بیوی میں لڑا دیتے۔ تو میں یہ بتا رہی تھی کہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ جو ہے متقی ہے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والے ہیں، اور بعض لوگ کافر ہیں جو اللہ کے رسول کی تعلیمات کو انکار کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ کیسے ہیں، منافق ہیں۔ یعنی اللہ کے یعنی اس آیتوں میں بتایا جا رہا ہے کہ اس قسم کے لوگ رہتے ہیں دنیا میں۔ منافق لوگ یعنی اوپر سے ایمان کا اظہار کرنا، اندر اپنا جو چل رہا ویسی زندگی گزارنا۔ تو منافقوں کے بارے میں تبصرہ کیا اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ منافق جو ہوتے ہیں اوپر سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، پھر اندر سے اپنا وہ جو کام کرنا ہے وہی کرتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ، اور کیا کرتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، یعنی میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیتے ہیں، پڑوس میں جھگڑا کرا دیتے ہیں، اور یا تو انٹرنیشنل لیول پہ فساد کراتے ہیں یا محلے کے سطح پہ فساد کراتے ہیں۔ بہرحال تو یہ چیز ایسی منافقوں کی صفت ہے۔ اور پھر یہ بولتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے بھائی، ہم ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم جڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر جو ہے اب جب یہ لوگ ایمان والوں کے سامنے ہوتے تو ان کی جی کرتے، پھر جب اپنے سربراہوں کے پاس جاتے تو بولتے کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں، بس ایسے ہی ہم لوگ گئے تھے، بس بیٹھیں گے تھوڑا سن کے آئیں گے بول کے گئے تھے، ہے نا۔ تو یہ منافقوں کی صفت ہے۔ ہمارے اندر بھی اگر ایسی عادتیں ہیں تو ہم اس کو جو ہے نکال لینا چاہیے۔ آگے جو بات بتائی جا رہی منافقوں کی ایک مثال دی اللہ تعالیٰ کہ کچھ ایسے منافق رہتے جو ایمان لا لیتے، ایمان لا کے کیا کرتے بعض لوگ، دیکھیے اجتماع میں آتے، سنتے، اس کے بعد پھر جلدی ہی پلٹ جاتے،
پھر اپنے ماحول میں ڈل جاتے. تو اللہ تعالیٰ بولے اس آگ کے جیسے ہے جس کو روشن کیا پھر جلا دیا گیا، ختم کر دی گئی اس کی روشنی. تو منافق لوگ بھی ایسے ہیں. تو اللہ بول رہے ہیں کہ مطلب ایمان لا لیتے، جوش آ جاتا، جذبہ آ جاتا، مال خرچ کرنا، عبادتیں کرنا، آج پورے نمازیں پڑھیں گے کل سے غائب، آج صدقہ کریں گے کل سے غائب ہو گیا، آج اچھے اخلاق سے رہیں گے کل سے غائب ہو گیا. تو یہ منافقوں کی صفت ہے. اور پھر بھول جاتے یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. اور ایک مثال یہ دی گئی کہ یہ لوگ جو ہے یعنی شک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات میں، شک کرتے ہیں ایسے کیسے نازل کر دیا اللہ نے، ایسا کیسا ہو گیا، کیسے ہی ہم اتنی بڑی بڑی چیزوں پر کیسے ایمان لائیں گے ہم، ہے نا، ایسا کیسا ہو سکتا ہے. یعنی ہر چیز میں ان کو ایک شک ہے. اور پھر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر یہ پورے منافقوں کے بارے میں چیپٹر ختم ہوا. یعنی فساد کرتے ہیں، ہنسی مذاق اڑاتے ہیں اللہ کے دین کا، برقعے والیوں کا مذاق اڑانا، اسلامی لباس پہننے والوں کا مذاق اڑانا، داڑھی کا مذاق اڑانا، کسی کے کرتے پیجامے کا مذاق اڑانا، ہے نا، کسی کے دینداری کا مذاق اڑانا، ہے نا، یہ ساری چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں. تو وہ منافق کی صفت ہے، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کا ذکر کر رہے، ایک بات سمجھا رہے کہ لوگوں تم نے جو دوسروں کی عبادتیں کی ہے، ذرا سوچو کہ تمہارا جو رب ہے تمہیں جو اس کی عبادت کی طرف بلا رہا ہے وہ کیسا ہے. کیا اللہ کے سوا کوئی ہے جو آسمانوں کو، اتنے زبردست آسمانوں کو بنانے والا، کہ اللہ کے سوا کوئی ہے زمین کو بچھونا جس نے بنا دیا، کتنی بڑی زمین ہے، ہماری آنکھیں تھک جائیں گی، کتنا بڑا آسمان ہے. الیک البصر خاسئا وهو حسیر، اتنا بڑا آسمان ہے کہ تھک کے ہماری نگاہ ہماری طرف واپس آ جائے گی. پھر کیسے تمہارا دل گوارا کرتا. پھر یہ غور نہیں کیا کیا آسمان سے بارش جو برسا رہا ہے، کیسے خطروں میں کتنا سسٹمیٹک طریقے سے بارش برسا رہا ہے تمہارا رب. پھر زمین سے کتنے قسم کے پھل دیے تمہیں، کتنے قسم کے پھول نکال رہا ہے رب تمہارا، ہے نا، کیسی کیسی مزے مزے کی چیزیں تمہیں کھلا رہا ہے. آسمان سے بارش برسا کے ہما قسم کے پھول، ہما قسم کے پھل، ہما قسم کے ترکاریاں، ہے نا، کیا کیا نہیں کیا تمہارا رب. پھر تمہارا دل کیسے گوارا کرتا ہے کہ تم کسی اور کے سامنے سجدہ کرو. پھر اللہ تعالیٰ یہ سب مثالیں دے کر کہتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تمہارے اس رب کی عبادت کرو جو تمہارے لیے ساری نعمتوں کو پیدا کیا. پھر اللہ قرآن کے بارے میں بتا رہے، مشرکین مکہ سے بول رہے ہیں کہ جو لوگ بولتے تھے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، شک کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ پورے جنات، پورے انسان مل کر اس تھوڑا سا ٹکڑا اس قرآن کا، پوری قرآن لاؤ، چیلنج قبول نہیں کیا گیا. ایک سورہ لاؤ، چیلنج قبول نہیں کیا گیا. کم از کم ایک آیت لاؤ، یہ بھی چیلنج جو ہے نا قبول نہیں کیا عرب والوں نے. پھر اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اگر قرآن نہیں لا سکتے، سورہ نہیں لا سکتے، ایک آیت نہیں لا سکتے، تو کم از کم ایک لفظ لا کے بتا دو کہ جو ہے یہ واقعی اللہ کا کلام نہیں ہے. تم بناؤ اگر تمہارے اندر اتنی ہمت ہو. لیکن نہ عرب نے قبول کیا، نہ قیامت تک کوئی بھی یہ قبول کر سکتا ہے، اور نہ اس جیسا کلام اللہ کے سامنے بیان لا سکتا ہے، نہ پبلک کے سامنے. اللہ کہتے ہیں کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، تو ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ بول تمہیں دہکتی ہوئی آگ میں داخل نہ کر دے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسری طرف ہم ایمان والوں کو، جو لوگ بھی ایمان لائے، اللہ کے سامنے جھک گئے، اللہ کے سامنے اس کے احکامات کے سامنے جھک گئے، جھوٹ، غیبت، ہر ایک کے بارے میں کہا گیا تھا، لباس، رشتہ داریاں جوڑنا، ہم جھک گئے، اللہ جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، ساری چیزوں کو آپ نے جیسے بیان کیا ہے ویسے ہم عمل کریں گے، پردہ کریں گے، تعلقات اچھے کر لیں گے، رشتہ داریوں کو جوڑ لیں گے. اللہ کی بات سنتے گئے، عمل کرتے گئے، تو خوشخبری دی گئی کہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا رب جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہاں پر ہر قسم کا پھل دوں گا میں، اور جو ہے پاکیزہ بیویاں دیں گے، اور عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہوں گے. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ بولے کہ وہاں پر ہر نعمت پاؤ گے تم. اور کیسی ہے وہ جنت. تمہارے یہاں پر تھوڑا سا اسٹرگل ہے بہنوں، تھوڑا سا اسٹرگل ہے یہاں پر نمازیں پڑھنے میں، اخلاق سے رہنے میں، کردار سے رہنے میں، لباس کی اچھی پابندی کرنے میں، تھوڑا سا اسٹرگل ہے. یہ اسٹرگل اگر ہم کر لیں گے نا تو ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہم اللہ کے پاس پائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے، مشرکین مکہ ایک سوال اٹھائے کہ ارے یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، اس میں تو جو ہے نا چھوٹی چھوٹی بھی مثالیں دی اللہ تعالیٰ، بڑی بڑی بھی مثالیں دی. یہ کیا ہے بھائی، اتنی بڑی کتاب میں چھوٹی چھوٹی مثالیں کیسے دے سکتے، ہے نا. تو لہٰذا یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. تو اللہ یہ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال بھی کیوں نہ ہو دے سکتا ہے.
ہے نا, مکھی کی مثال بھی کیوں نہ ہو دے سکتا ہے, اور وہ مثال سے ہی انسان راہ راست پاتا ہے, وہ مثال سے ہی انسان بھٹک بھی جاتا ہے نا, وہ سمجھنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا. اللہ تعالیٰ چونٹی کا بھی ذکر کیا تو اس کے اندر ایک دنیا سمائی ہوئی ہے, مچھر کا بھی ذکر کیا تو اس کے اندر ایک دنیا ہے. آپ نے دیکھا کئی لوگ پوسٹرز ڈال رہے تھے کہ مچھر کے اندر کا نظام اللہ تعالیٰ نے کیسے رکھا, تو اللہ کو جوڑنے والی ہے یہ ساری مثالیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں کہ تم اللہ کی باتوں کو کیسے انکار کرتے ہو, کیا دیکھتے نہیں تم, کیا تم کچھ بھی نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے زندہ کیا, ہے نا, کچھ بھی نہیں تھے تم, کہاں تھے تم, جیسے میں اپنی مثال کہ میں آج سے جو ہے کئی سال پہلے کہاں تھی, ہے نا, اگر میں 30 سال کی ہوں تو میں کہاں تھی آج سے 30 سال پہلے, ہے نا, کہاں تھی میں. آپ اگر 50 سال کے ہوں گے تو آپ کہاں تھے, 20 سال کے تھے تو آج سے 20 سال پہلے کہاں تھے آپ, ہمارا کوئی نام و نشان نہیں تھا, کہاں سے آئے ہم, اتنا اچھا پرسنالٹی, اتنی اچھی باڈی, اتنی اچھی آنکھ ناک لے کر کہاں سے آئے. تم سوچتے نہیں تمہارا رب کیسا ہے, کیسے تم کو پیدا کیا, کیسے تمہارا چہرہ بنایا, کیسے تمہیں پھر قیامت کے دن تمہیں جو ہے ابھی موت دے گا دنیا میں, پھر اٹھا کے کھڑا کرے گا ویسے ہی جیسے اب تم ہو, اور جو ہے تمہیں جوانی کی عمر میں کھڑا کرے گا. پھر یہ باتیں بول کے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کی طرف لاتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ آدم اور حوا کا یہ قصہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو دنیا میں بسانا چاہا, انسان بنانا چاہا, تو فرشتوں سے ذکر کیا, تو فرشتوں نے کہا رب العالمین خون فساد جو کرتے ہیں اور جو ہنگامہ برپا کرتے ہیں ان لوگوں کو کیوں پیدا کریں گے آپ, تو اللہ نے کہا کہ میں زیادہ جاننے والا ہوں, تم نہیں جانتے. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی اتنی عزت, اتنی برتری قائم کی, اتنا بلندی ان کو عطا کی, فرشتوں سے کہا کہ تم ان کے آگے سجدہ کرو. سب نے جو ہے سجدہ کیا, ابلیس نے انکار کر دیا. اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب جو ہے آدم اور حوا کو وہاں پر جنت میں رکھا, آدم کے بعد ان کی بیوی کو بنایا, پھر جنت میں رکھا, اور جو ہے خوشی سے زندگی گزار رہے تھے. اب یہ جو ابلیس ہے اللہ کا نافرمان بن گیا, آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرنے, کیونکہ کہا کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا, مجھے آگ سے پیدا کیا, میں نہیں کر سکتا سجدہ. اللہ کا نافرمان بنا, اور اللہ جب جو ہے اس کو بہت ایک حسد پیدا ہو گیا کہ اتنا فرشتوں کے اوپر بھی اتنا زبردست مقام انسان کو دیا گیا, اور جو ہے یہ لوگ جنت میں مزے کر رہے, لہٰذا گیا بہکا دیا, اور جو وعدہ کیا تھا اللہ نے کہ پھل نہیں کھانا, اور اس کے بارے میں بہکایا کہ کھانا. اس سے یہ معلوم ہوا عزیز بہنوں کہ شیطان ہمیں اس طرف لے جاتا ہے جس کا اللہ نے انکار کر دیا, جس میں اللہ کی رضا نہیں ہے, جس میں اللہ کی ناراضگی ہے, شیطان ہمیں اس طرف لے جاتا ہے. جب کوئی بھی کام کرنا ہے تو پہلے غور کرے کہ یہ شیطان کی رضامندی والا ہے یا اللہ کو خوش کرنے والا ہے. شیطان کو خوش کرنے والا ہے تو ہم اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بول کر چھوڑ دیں, اللہ کو خوش کرنے والا ہے تو دوڑتے ہوئے اس طرف جائیں اور جو ہے اس کام کو ہم انجام دیں. کیوں, اس نے ہمارے باپ پہ حملہ کیا تھا, ہماری ماں پر حملہ کیا تھا اس نے, تو کیا وہ ہم پر حملہ نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اب ہمارے ماں باپ آدم اور حوا علیہ السلام جب اس کے حملے میں آ گئے اور جو ہے جنت سے نکالا, بہت خوش ہوا, بہت خوش ہوا. اور جو ہے جب وہ دونوں نیچے آ گئے, اللہ تعالیٰ نیچے آنے سے پہلے دعا کرے کہ ربنا لا, کیا ہے دعا کرے کہ اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا, ہے نا, ربنا ولا, کیا دعا کی کہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے, وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ظلمنا انفسنا, ہے نا, اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے, اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے تو ہم گناہگار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا, دنیا بسانا چاہی, دنیا میں جو ہے بھیجا. شیطان اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ تیرے بندوں کو اب یہاں سے میں بھٹکانا شروع کروں گا, آپ جو ہے ہم کو اجازت دیجئے بول کر اللہ سے اجازت لے کے دنیا میں آیا. اللہ نے اسے آخری بار یہ کہا کہ جا, تیرے بہکاوے میں وہی بندے آئیں گے جو ہے تیری بات کو سننے والے نہ ہوں گے. تو آج ہم کو وہ وعدہ لے کے ہمارے پاس آ گیا ہے بہنوں, ہمارے آگے ہے, پیچھے ہے, دائیں ہیں, بائیں ہیں, اچھے طریقے سے بہکانے کی کوشش کرے گا, لیکن ہم جو ہے اس کے بہکاوے میں نہ آئیں. سمجھے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں دنیا کی رنگینیوں میں کھینچ کے, ہمارے نفس کی طرف کھینچ کے, خواہشات کی طرف کھینچ کے, یہود و نصارہ کے طریقے کے طرف کھینچ کے جو ہے ہمیں اللہ کا نافرمان نہ بنا دے, کل جو ہے جہنم میں نہ ڈھکیل دے. 100% اس کا وہی اس کا جو ہے ارمان ہے, اس کی آرزو ہے, ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے, اس کی پلاننگ کو ہم سمجھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا تفصیل سے ذکر کیا. بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے, اگرچہ کہ بنی اسرائیل کا تعلق یعقوب علیہ السلام سے ہے, وہاں سے جو چلے آ رہے ہیں ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں, لیکن خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس بنی اسرائیل سے بہت بڑا سامنا ہوا, اور بہت نافرمان قوم تھی, ستایا بہت بنی اسرائیل نے.
اور جو ہے ایمان نہیں لائے، اکثر حصہ ان کا ایمان نہیں لایا. اور کیا کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑی نعمتیں انعامات دیے تھے، من اور سلوہ دیا تھا، اور چشمے پھوٹ رہے تھے، اور جو ہے 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں کو چشموں کا انتظام کیا. جب فرعون سے بچ کے وہ لوگ ادھر سمندر کے پار جا کے بنی اسرائیل رہنے لگے تو کھانے پینے کا انتظام کیا. آسمان سے جو ہے پرندے آتے تھے، ایک قسم کا پتوں پہ جو ہے شیرینی ہوتی تھی، اس کو لے کر وہ پرندوں کو بھونتے اور وہ شیرینی مٹھائی لگا کے کھاتے. اور جو ہے 12 قبیلے تھے تو 12 قبیلوں کے لیے پانی کا انتظام ہوا، اور جو ہے ابر کا سایہ ہوا ان کے اوپر، اور بہت نعمتیں دی، بہت ساری نعمتیں دی. لیکن پھر بھی یہ لوگ اللہ کے نافرمان نکلے، اور اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا، یہ سب نعمتیں دینے کے بعد ان کو یہ حکم دیا کہ اللہ سے وعدہ کرے تم لوگ فرما برداری کا، وعدہ پورا کرو. اور جو ہے یہ حکم دیے کہ حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملانا، حق الگ چیز ہے، باطل الگ چیز ہے، اپنے فائدے کے لیے باطل کو حق کے ساتھ نہیں ملانا. پھر اللہ ان کو یہ حکم دیے کہ بنی اسرائیل نماز پڑھو تم لوگ، زکوٰۃ دو تم لوگ، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ ان کو بنی اسرائیل کو یہ حکم دے بنی اسرائیل تم آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دے لینا، اور جو ہے ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے اور خود بھول جا رہے. اور یہ بھی ہوا کہ بنی اسرائیل جب تم کو صبر ہے کرنا ہے تو صبر یعنی کئی مشکلوں میں پڑ جاتے ہیں تو صبر سے کام لو اور نماز سے کام لو، ہے نا. کئی مشکلوں میں پڑ جاتے ہیں تو واویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے، رونے پلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نماز ادا کرو اور صبر کرو، اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات ہے اس کے اوپر یقین رکھو. یہ ساری نصیحتیں فرمائی بنی اسرائیل کو، اور یہ بھی دھمکی دی اللہ تعالیٰ نے کہ بنی اسرائیل یاد رکھنا، تم اگر میرے باتوں پہ نہیں چلو گے نا، جو بھی احکامات میں نے دیا اس پر نہیں چلو گے نا، تو قیامت کے دن کوئی تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا، کوئی تمہارے کام نہیں آ سکتا، اولاد، ماں باپ، رشتہ دار، کوئی بھی کام نہیں آئیں گے. اور کیوں پھر اس کے بعد احسانات جتائے کہ بنی اسرائیل تم جو ہے یاد کرو کہ فرعون کے دلدل سے ہم تم کو کیسا بچا لیے، کیسے تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا، کیسے تمہاری عورتوں پہ ظلم ہوتا تھا، کیسے تم مارے جا رہے تھے اس کے دربار میں، اور سب کچھ نکال دیا تم کو وہاں سے، اور تمہارے اوپر اتنی بڑی نعمتیں نازل کی. اب تمہارے لیے ضروری ہے بنی اسرائیل کہ موسیٰ علیہ السلام جس چیز کے بارے میں تمہیں بلا رہے ہیں، کس بات کے بارے میں بلا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام؟ کہ اللہ کی عبادت کے بارے میں آواز دے رہے تھے، شرک کے چھوڑ دینے کے لیے بتا رہے تھے، حرام نہیں کھانا بتا رہے تھے، زنا نہیں کرنا بتا رہے تھے، آپس میں اخلاق سے رہنا، رشتہ داری کو جوڑنا، ہے نا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا بتا رہے تھے. بس ان چیزوں پہ تمہیں عمل کرنا ہے. لیکن بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کا مسلسل جو ہے انکار کرتی رہی، اور آخر میں جو نعمت تھی جو آسمان سے من اور سلوہ آ رہا تھا نا، بولے کہ موسیٰ اب جو ہے ہمارے سے برداشت نہیں ہو رہا یہ من اور سلوہ، اب ہم کو جو ہے ککڑی چاہیے، فلاں چاہیے، یہ سب چیزیں چاہیے، ہم کو اجازت لیجئے، ہم جو ہے فلانے جگہ چلے جاتے، کہیں بھی جا کے یہ سب دال، مسور کی دال، یہ وہ سب لے کے آتے. تو دیکھیے عزیز بہنوں کیسا اتنی بڑی نعمت کو بنی اسرائیل نے ٹھکرا دیا. اور جو ہے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان کے اوپر ہم جو ہے ذلت نازل کر دیے، اور جو ہے مسکینی، غریبی ڈال دی ہم ان کے اوپر. اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا، کیونکہ کیا کرتے تھے؟ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے. تو بہرحال ایک لمبا چیپٹر جو ہے بنی اسرائیل کے بارے میں کھینچا گیا. ہمارے لیے بنی اسرائیل کے اس چیپٹر میں سبق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، ہم ان کی نافرمانی نہ کریں. انہوں نے جو تعلیمات ہم تک پہنچائی ہے اس کو مان لے، چاہے وہ ہمارے نفس پہ کتنی ہی بھاری کیوں نہ ہو، ہم اس کو مانیں، اس کے سامنے سر جھکا دیں ہم، اور بولے ہم کہ اے اللہ تو نے جو نبی ہم تک بھیجا ہے اس کے ساری تعلیمات کو ہم مان لیں گے، عملی زندگی میں لائیں. اس کے بعد یہ بتایا بہنوں کہ یہ جو یہودی اور نصارہ ہے، کیا وہ لوگ بھی جنت میں جا سکتے ہیں؟ ہم لوگ اگر پوچھیں تو ہم بولیں گے کہ شاید نہیں جا سکتے، یہودیان، یہ نصارہ نہیں جا سکتے. لیکن اللہ نے سب کے لیے ایک شرط رکھی کہ جو یہودی ہے وہ نصارہ ہے، اگر وہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے نا، آخرت پہ یقین کر لیں گے، اللہ کو مان لیں گے، تو وہ لوگ بھی جو ہے جنت میں داخل ہوں گے، اور اللہ ان کو بھی ہمیشہ کے لیے جنت میں رکھے. کنڈیشن کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، نیک عمل کرنا. یہ 4 کنڈیشنز اگر ہیں تو وہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد سامعات، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک قصہ بیان کیا. بنی اسرائیل کے دور میں ہوا یہ تھا کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک مالدار آدمی تھا جس کو اولاد نہیں تھی. تو اس کا جو ہے صرف ایک بھتیجا تھا، اور وہ بھتیجا دیکھا کہ اس کا چچا بہت زیادہ امیر ہے، دولت مند ہے، تو اس کی پوری پراپرٹی ہڑپ کر لیں گے، یہ سوچ کے اس نے راتوں رات اپنے چچا کو قتل کر دیا.
اب صبح میں واویلا مچانے لگا، کس نے قتل کیا، کس نے قتل کیا. پوری بنی اسرائیل کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کے بولے کہ اے موسیٰ، یہ جو لوگ ہیں نا بہت سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس آدمی کو کس نے مارا. تو اللہ تعالیٰ اب ذرا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریے کہ کیا کرنا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرے کہ اللہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ موسیٰ ایک گائے ذبح کرو اور وہ گائے کا گوشت کا ٹکڑا لو اور وہ جو آدمی مر چکا ہے نا اس کے جسم کو چھو، وہ چھوتے ہی وہ انسان زندہ ہو جائے گا اور بتا دے گا کہ اس کو کون قتل کیا. اب دیکھیے اس کو بھی ایک یہ قصے کو بھی بنی اسرائیل جو ہے بہت بڑا ہیلا بہانہ کر لیا اور بہت پریشان کیے موسیٰ علیہ السلام کو اور بولے کہ موسیٰ اب وہ قصہ کیا تھا، بس سمپل سی بات تھی، گائے ذبح کر دینا، اس کا گوشت کا ٹکڑا لینا، مرے ہوئے انسان کو چھونا، وہ نام بتائے گا پھر مر جائے گا. ایک چھوٹے سے سمپل سے قصے کو بہت لمبا کیا اور بولے کہ اے موسیٰ ذرا تمہارے اللہ میاں سے پوچھو کہ بھائی وہ گائے کیسی رہنا دیکھنے میں کیسی رہنا کیا ہے. تو بولے کہ اللہ تعالیٰ حکم نازل کرے کہ نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو بلکہ درمیانی عمر کی گائے ہو. پھر بولے ٹھیک ہے موسیٰ ذرا آپ یہ بھی پوچھ لیجئے کہ اس کا رنگ کیسا رہنا. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ بھلی لگنے والی ہو، بہت زیادہ شوخ نہ رہنا، اچھی یعنی بھلی ہو، آنکھوں کو چبھنے والی نہ رہنا، ایسا رنگ ہو، زرد رنگ کی ہو گائے وہ. پھر اس کے بعد بولے ٹھیک ہے موسیٰ ذرا یہ بتائیے کہ اور کیسی رہنا وہ، اور کیسی رہنا اس کی چال ڈھال. تو کیا بولے کہ وہ ہل جوتنے والی نہ ہو، ہے نا، تندرست ہو، ہٹی کٹی اچھی ہو گائے وہ، ہل جوتنے والی، کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں رہنا، بے داغ ہو. یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی. تو جب بولے ٹھیک ہے موسیٰ اب ہم ذرا بس ذبح کر دیتے. جب وہ لوگ ذبح کرے بحث کر کے تو گوشت کا ٹکڑے سے چھیے تو وہ انسان زندہ ہوا اور اس نے بتا دیا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا تھا. تو یہ واقعہ جو ہے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ ہم جس طریقے سے وہ گوشت کے ٹکڑے سے وہ آدمی کو زندہ کرنے پہ قادر تھے، ہم تم کو قیامت کے دن ایسے ہی اٹھائیں گے. جب نہ کوئی گوشت کے ٹکڑے سے چھوئے گا تمہیں نہ کچھ، بس ہم ایک سور کی آواز ہوگی، وہ سور کی آواز سے بس تم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ یہ بتا رہے کہ دیکھو اتنی مثالیں بیان کرنے کے باوجود بھی لوگوں کے دل کیسے ہیں معلوم، پتھر کے جیسا ہے، اللہ سے محبت نہیں کرتے. لیکن پتھر تو بھی بہت بہتر ہے، کبھی اس کے اندر سے پانی پھوٹ پڑتا، کبھی جو ہے ڈھل جاتا، کبھی اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتا پتھر، لیکن لوگوں کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے بولے اللہ تعالیٰ. تو ہم جو ہے اللہ کے سامنے جھکیں اور یہ سوچیں کہ بہنوں کہ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح گھٹ دل کے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہ مانے، بلکہ قرآن ابھی جو آپ کے سامنے سنایا جا رہا ہے، جیسا بھی سنایا جا رہا ہے، جو کچھ بھی نصیحت ہے آپ لیں اور یہ دعا کریں آپ ہمیشہ کہ اللہ میرے دل کو پتھر کی طرح نہ بنانا، میرے دل کو سخت نہ بنانا. جو کوئی بھی بات میں سن لوں اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے نازل ہونے والی اللہ اس بات پہ مجھے عمل کرنے کی توفیق دے دیجیے. آپ یہ دل کھول کے بیٹھیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے. اور پھر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ کیا ہے، ایمان لا لو اللہ پر، اس کی ساری باتوں پر ایمان لاؤ، اور جو ہے اللہ تعالیٰ تمہاری کھلی اور چھپی باتوں کو جانتا ہے. تم جو دل میں چھپا رہے نا اس کو بھی جانتا ہے، جو تم ظاہر کرے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. یہاں پر یہود و نصارہ کا ذکر چل رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے، خاص طور پر پہلے جو شروعات کی گئی قرآن میں وہ یہودیوں سے شروعات کی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر نصارہ کا ذکر آ رہا ہے. یہودی قوم فی الوقت کے لیے ہم ایسے بولیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جن لوگوں سے جھیلا ہے نا وہ بھی بنی اسرائیل ہی ہے، ان کا ذکر کیا گیا، اور ان کی جو بھی نافرمانیاں تھی اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی جو بات نہیں مانتے تھے، اس کا تفصیل سے ذکر کیا گیا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور جو ہے زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور پیغمبروں کو ستاتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے، اور جو ہے مطالبہ کرتے تھے، اچھے کھانے کا جو ہے انکار کر دیا، اور بازار میں دوسری جگہ جا کے کھانے کی چیزیں لانے کا موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے ریکویسٹ کی. تو بہرحال بہت ساری ان کی نافرمانیوں کا ذکر کیا، اور یہ بھی ذکر کیا آگے جا کر آدھے پارے سے جب بات شروع ہوتی ہے تو یہ بتایا اللہ تعالیٰ کہ ان کی یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کی ایک بدترین خرابی یہ تھی یہودیوں کی کہ اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے وہ، ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے تو تورات کی جو کتاب ان کے ہاتھوں میں تھمائی گئی تھی ایز امانت کے دوسروں کو پہنچانے کے، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو لکھا اور جو ہے منمانی کرتے تھے اللہ کی آیتوں کے ساتھ. اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم جہنم میں زیادہ دن نہیں رہیں گے، ہم کو چھو بھی نہیں سکتی، بلکہ پہلا ان لوگوں کا لفظ یہ تھا
یہ چند روز ہی ہم کو آگ چھوئے گی، پھر اس کے بعد ہم جنت میں جنت کی طرف بھیجے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں کہ ایسے کیسے بولتے ہو یہودیو تم لوگ، کہ کیا تم اللہ سے وعدہ کر کے رکھے اس بات کا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے اس بات کا کہ تھوڑے دن جہنم میں رہیں گے، اور اتنے بڑے نافرمانیاں کر کے، موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دے کر، سب کچھ نافرمانیاں کر کے، کیا تم لوگ کچھ لکھا لے کے لائے اللہ کی طرف سے؟ کوئی لیٹر ہے تمہارے پاس، کوئی تحریر ہے تمہارے پاس کہ بتاؤ تم کچھ ایسا ہے؟ میں نے تمہیں لکھ کر دیا کہ ہاں یہودیوں تمہاری چھٹی ہے، تھوڑے دن رہنا ہے، پھر تمہیں جنت میں لے کے آ جاؤں گا میں۔ کیا ایسی کوئی بات ہمارے درمیان ایسی کوئی ایگریمنٹ ہوئی ہے؟ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ان لوگوں سے، یہودیوں سے سوال پوچھا، اور پھر اللہ تعالیٰ آگے یہ بول رہے ہیں کہ جو انسان جو ہے گناہ کماتے جاتا، صبح شام دوپہر رات ہمیشہ گناہ کرتا جاتا، تو اس کے گناہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو گھیر لیتے ہیں، اسے سمجھ نہیں آتا کہ میں اللہ کا نافرمان بن رہا ہوں، ہے نا، ہر وقت گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اللہ کے سامنے استغفار نہیں کرتا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں بول رہے اللہ تعالیٰ کہ وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلنے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو گناہ ہو جانے کے بعد احساس کرتے، ایمان لاتے، نیک عمل کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جنت میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جب بار بار گناہ میں انسان ملوث ہو جائے تو فوراً سوچے کہ مجھے اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے، جواب دینا ہے، جہنم بنائی گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جہنم میں ڈال دی جاؤں۔ یہ سوچ لے کر زندگی انسان گزارے، ہمیشہ آخرت کی فکر کرے۔ یہ قرآن کی تلاوت، یہ قرآن کا ترجمہ، یہ قرآن کی تفسیر پہ جب ہم پہنچتے تو ایک مین بات جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ آخرت کی فکر کرے، آخرت کی فکر کرے، توجہ دے آخرت کی زندگی پر، تو انسان بھٹکنے سے دور رہے گا۔ اور یہاں پر ایک اور بات بتائی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چند باتوں کا حکم دیا، چند باتوں سے روکا۔ سب سے پہلی نصیحت کی، چند باتوں کی جو نصیحت کی تھی وہ نصیحت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا۔ سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ دوسری نصیحت کی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تیسری نصیحت کی کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پانچویں بات یہ کہی کہ یتیموں کا خیال کرو۔ چھٹی بات یہی کہی کہ مسکینوں کا خیال کرو۔ ساتویں بات یہ کہی کہ لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ آٹھویں بات یہ کہی کہ نماز قائم کرو۔ نویں بات یہ کہی کہ زکوٰۃ دو۔ چند چیز ایسی، یہی ہمارے بھی شریعت میں یہ احکامات بھی ہیں۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ بولے کہ جب ہم اتنے احکامات ان کو نازل کیے تھے یہ کام کرو بول کر، تو بہت ہی کم لوگ اس کے اوپر عمل کرنے والے نکلے۔ پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا۔ جو چیزوں سے منع کیا تھا ان میں یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ، اور جو ہے ناحق کسی کو اپنے گھروں سے نہیں نکالنا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے، ایک بیک گراؤنڈ بتایا گیا اس کا، ایک شان نزول جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں 3 قبیلے رہتے تھے، یہودیوں کے 3 قبیلے ہوتے تھے مدینہ منورہ میں۔ تو وہ لوگ جو ہے کیا کرتے تھے، بنو قینوقہ، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ بڑے 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 قبیلے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے یہ لوگ، ہے نا، آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ اور جو ہے حالانکہ ان کی جو کتاب تھی تورات، اس میں اس بات سے منع کر دیا گیا تھا ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا، ایک دوسرے پر ہاتھ نہیں اٹھانا، ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، یہ ان کی تورات میں تھا۔ لیکن پھر بھی بنو نذیر بنو قینوقہ پر، بنو قینوقہ بنو نذیر پر، بنو قریظہ، یہ ایک دوسرے پر آپس میں یہ قبیلے یہودیوں کے لڑ لیتے تھے، مارتے تھے، آپس میں خون خرابے کرتے تھے، راتوں پر حملہ کرتے تھے، اور جو ہے اس میں دوسرے قبیلوں کو اپنے سپورٹ میں لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ تم پر حرام تھا نا یہ ساری چیزیں کرنا، گناہ میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، پھر تم نے کیسے کیا، پھر تم نے جو ہے کیوں دشمنوں کو جگہ دی، پھر کیوں تم دوسروں کے دشمن بن گئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ جو حکم دیا تھا اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی حکم تھا، اور مدینے میں یہ جو صورتحال پیش ہو رہی تھی، آپس میں جو قبیلے لڑ رہے تھے، اللہ تعالیٰ آیت کے ذریعے سے ان قبیلوں کی اصلاح کرنا چاہ رہا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بولے کہ بنو نذیر بنو قریظہ بنو قینوقہ کوئی بھی قبیلہ ہو، تم کم از کم یہ تورات کو تو یاد کرو، کہ تمہاری کتاب کو یاد کرو کہ اس میں حرام تھا نا آپس میں ایک دوسرے کو مار لینا، گھروں سے نکالنا، پھر تم کیسے کر رہے ہو؟ تم تو نہیں مانتے محمد کو، لیکن کم سے کم تو اپنی کتاب کو تو دیکھو،
کیا تمہاری کتاب میں یہ ہے جس پہ تم ایمان لاتے اور جس کو تم بولتے کہ ہماری کتاب ہے تورات، لیکن پھر کیسے تم ایک دوسرے کو قیدی بنا لے رہے، قتل کر ڈال رہے، ایک دوسرے کے اوپر حملہ کر رہے۔ یہ ایک بہترین کاؤنسلنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہود کی گئی۔ پھر اللہ یہ بول رہے ہیں کہ یہ لوگ کیوں کرنے لگے معلوم، اللہ کے نبی کو انفارمیشن دیا جا رہا یہ سب کیوں کر رہے، کیونکہ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے۔ اگر آخرت کا ان کے دل میں ڈر رہتا تو نہ کسی پر ہاتھ اٹھاتے، نہ کسی کی جان لیتے، نہ کسی کو قیدی بناتے، ہے نا۔ یہ سب آخرت کا ڈر نہیں ہونے کی وجہ سے یہود آج بہت حد سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نصارہ کا ذکر کر رہے کہ یہود کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ بنی اسرائیل ایسے ہی کیے۔ ہم نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ہمارے معجزے سے جب پیدا کیا، بہترین معجزہ جو دنیا میں کبھی نہیں ہوا تھا، بن باپ کے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو نبی بنایا، اور جب وہ جو ہے ان کے سامنے یہ باتیں رکھے کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کے آیا ہوں، تو کیا کیے، تکبر کرنے لگے، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے، اور اللہ برے فقلیلا ما یؤمنون، کچھ کم لوگ تھے جو عیسیٰ کے اوپر ایمان لائے۔ عیسیٰ کو ہم جب اٹھا لیے نا تو تب جو ہے بہت ہی کم لوگ تھے جو ایمان لائے عیسیٰ پر، جیسے موسیٰ پہ ایمان نہیں لائے تھے علیہ السلام، ویسے ہی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے، نہ عیسائیاں ایمان لائے صحیح انداز میں، نہ موسیٰ کے لوگ جو تھے وہ ایمان لائے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولے کہ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا دور ختم ہوا، نہ موسیٰ پر ایمان لائے، عیسیٰ علیہ السلام کا دور ختم ہوا، نہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو کیسے پہچانتے تھے، وہ بالکل قریبی آدمی کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے بیٹوں کو جیسا پہچانتے تھے۔ دوسری جگہ بھی اس کا ذکر آیا ہے، تو ویسے یہ لوگ پہچانتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن پھر بھی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ویسے ہی پہچانتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے عیسائیاں، لیکن پھر بھی جو ہے ایمان نہیں لائے، انجان مار دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کی کتابوں میں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، یعنی تورات میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا اور انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا۔ تو اتنا سب کچھ ماننے کے باوجود بھی انجان ہو گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی جو ہے کہنا یہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے کفر کا ذکر کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے فضل کے بجائے اللہ تعالیٰ کے غضب کو خرید لیے، اور یہ یعنی ہمیشہ ایسا ہوتے آیا کہ یہود و نصارہ یہ ہمیشہ اللہ کے فضل کو خریدنا چاہیے، اللہ کے فضل کو مانگنا چاہیے، لیکن اللہ کے غضب کی طرف گئے، اللہ کی باتوں پر ایمان لانا چاہیے لیکن اللہ کی نافرمانی کی طرف گئے، جنت کو طلب کرنا چاہیے تھا لیکن جہنم کی طرف گئے، یہ ایسا ہوتا ہوا آیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتا رہے کہ یہ لوگ جو ہے جب پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک واقعہ ہوا، وہ واقعے کا ذکر کرتے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پہ بلاتے تھے شریعت دینے کے لیے، تو جیسے ہی پہاڑ پہ گئے مختلف موقعوں پر بلایا اللہ تعالیٰ نے، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بولے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بلا رہا ہے تاکہ کچھ اس کے احکامات دے، جب وہ پہاڑ پر چلے گئے تو ادھر یہ جو بنی اسرائیل ان کی قوم تھی، سمندر پار کر کے جو لوگ آ گئے تھے، وہ لوگ کیا کیے معلوم کہ ان میں ایک سامری آدمی تھا اور اس نے کہا کہ بھائی سب کے سونا ادھر ڈالو اور اس سے کچھ بنائیں گے کہہ کر اس نے سب کا سونا لیا اور ایک بچڑا بنا دیا، اور بچڑا بنا کر جو ہے اس میں اس کو رکھا ایک ریگستان میں، تو ہوا آنے لگی، اس میں مٹی آنے لگی تو آواز آنے لگی اس کے اندر سے، ہوا کی آواز آنے لگی، تو کتنی بے وقوفی تھی کہ ہم میں سے ہر ایک سمجھتا ہے کہ منہ اور پچھلے کا حصہ اوپن رکھا اس نے تو یہاں سے وہاں آواز جائے، تو ایک کامن سی بات ہے کہ ہوا کی آواز آئے گی، وہ ہوا کی آواز پہ لوگ قربان ہوئے اور یہ بولے کہ یہ تو بچڑا ہماری زندگی میں بہت بڑا فائدہ دے گا، وہاں سے شرک شروع ہوا، پھر ان کی بنیاد پڑی شرک کی، اور یہ بولے کہ بچڑے کی اب عبادت کرنا۔ اتنی نعمتیں اللہ کے پانے کے بعد بھی جو ہے یہ لوگ بچڑے کو معبود بنائے۔ اس بچڑے کو معبود بنانے کا ذکر اللہ نے کئی دفعہ قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں کیا، اور اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوا، اتنا ناراض ہوا۔ ایک اور بھی واقعہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر درمی ان کی نافرمانی جو تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی، وہ بھی ذکر کیا کہ اتنے نافرمان ہو گئے تھے تو پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا، طور پہاڑ کو کھڑا کیا اور بولے کہ ابھی مان لاؤ، سنو قوت کے ساتھ پکڑو جو موسیٰ تمہیں دے رہا ہے، غور سے سنو، ہے نا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، جب اللہ تعالیٰ پھر معافی مانگنے لگے تو پہاڑ کو اپنی جگہ پہ اللہ کھڑا کر دیے، پھر یہ لوگ بچ گئے، تو پھر کیا بولے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور پھر نافرمانی کر دی۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ ان کے دلوں میں وہ بچڑے کی محبت بیٹھ گئی تھی، اس کو نکالنا نہیں چاہ رہے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ناراض ہوئے، اور پھر اللہ یہ بول رہے ہیں کہ آخرت کا گھر جو ہے نا وہ اللہ کے نزدیک صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں،
اور جو ہے جو اللہ سے ڈر کے زندگی نہیں گزارتے وہ ان کے لیے نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بول رہے کہ دیکھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سامنے نا یہودیاں بھی آتے ہیں اور نصارہ بھی آتے ہیں، اور یہ بولتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے جیسی محبت جو ہے نا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بول رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بول رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک کام کیجئے، کیا کیجئے معلوم، کہ ان کو بولیے ٹھیک ہے چلو بھائی، اگر آپ اللہ سے محبت کرتے نا یہودیوں اور نصارہ، آپ بہت محبت کرتے نا، مجھ سے بھی میرے صحابہ سے بھی زیادہ کرتے نا، تو آپ کیا کریے معلوم، موت کی تمنا کریے، ہے نا، موت مانگیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت جو ہے اس میں یہ بتایا گیا، مباہلہ کہتے ہیں اس آیت کو، آیت نمبر 94 کے بارے میں بتا رہی ہوں، آیت مباہلہ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ زیادہ محبت کر رہے ہیں نا اللہ سے، تو اللہ سے محبت میں سچے ہو نا، تو کیا کرو معلوم، موت کی تمنا کرو۔ تو جب وہ موت کی تمنا کریں گے کیا وہ لوگ، ہاں موت کی تمنا کریں گے، تو سب سمجھو کہ ہاں صحیح ہے، تو اللہ تعالیٰ بولے کہ وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے، کیوں، انہیں معلوم ہے کہ ان کے ہاتھ کیا کر رہے ہیں، کون سا وہ اللہ نیک عمل بھیج رہے ہیں، برا عمل بھیج رہے ہیں، ان کو معلوم، ان کو یہ پتا ہے کہ جہنم ہے، اگر ہم موت کی تمنا کریں گے، اچانک موت آ گئی تو ہم برباد ہوئے، اسی لیے وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور جو ہے ان کے سامنے آخرت نہیں۔ اللہ کے نبی کو یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے، اللہ کے نبی مشرکین سے زیادہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ دنیا کے لالچی ہے، یہ لوگ یہود و نصارہ، اور کھلا جو ہے اس میں یہود و نصارہ کی عادتیں، ان کا مزاج جو ہے اس کو کھینچا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا ہر ایک ان میں سے یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال کی عمر ملے، جلدی نہیں مر جانا، ہر ایک چاہتا ہے کہ 1000 سال کی عمر ملے، اس سے زیادہ بھی ملے تو اچھا ہے نا۔ تو یہ ان کی عادتیں ہیں، یہود و نصارہ کی بھی، مشرکین کی بھی یہ عادتیں ہیں، یہ بتایا۔ پھر یہ بتایا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے کچھ یہودیاں آئے اور یہ بولے کہ ہم کچھ باتیں بولیں گے، اس کا جواب اگر صحیح آیا تو ہم آپ کے اوپر ایمان لاتے۔ تو اللہ کے نبی بولے کہ ٹھیک ہے۔ تو جیسے وہ لوگ سوال پوچھ رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام آ کے جواب بتا رہے تھے، تو بولے کہ آپ کو یہ جواب کس نے بتایا، تو کہا کہ جبرائیل نے بتایا۔ تو یہودیاں بولے کہ نہیں ہم تو نہیں مانتے، کیونکہ جبرائیل کے ہم دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نازل کرے، جو کوئی بھی جبرائیل کا دشمن ہوگا تو اللہ اس کا دشمن ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو راستہ نہیں دیتا، ہے نا۔ اور کیوں دشمنی کرے، کیونکہ جبرائیل تو اللہ کے حکم سے جو ہے لا کے تمہارے سامنے کلام پیش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کا دشمن ہے۔ جو جبرائیل سے دشمنی کرے گا، جو فرشتوں سے دشمنی کرے گا، جو اس کے رسولوں سے دشمنی کرے گا، جو میکائیل سے دشمنی کرے گا، تو اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ اللہ ایسے کافروں سے دشمنی کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے کہ یہی یہودیوں کے بارے میں بتا رہے کہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، اللہ کے عہد کو توڑ دیتے تھے، اور جو ہے ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوتی تھی، آیتیں جو نازل ہوتی تھی تورات میں، اس کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتے۔ پھر اس کے بعد یہ بتا رہے کہ جادو بھی یہ لوگ جو ہے جادو کرنا پسند ان کو، جادو سیکھنا پسند ان کو، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ جادو پیغمبر جادوگر نہیں تھے، پیغمبروں کو جادو نہیں آتا تھا، جادو ایک بدترین عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو نہیں سکھایا۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ پھر سلیمان علیہ السلام کے پاس جو تھے نا، وہ سلیمان جادوگر تھے نا، بول کے ایسا آواز اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ بولے کہ سلیمان جادوگر نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ بابل میں جو بابل شہر میں جو ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو بھیجا، وہ لوگوں کی ایمان کی ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجا، اور وہ دونوں فرشتے جادو سکھاتے تھے۔ تو یہ پھر کیسے ہوا، بھی جادو ہے نہیں نا، مطلب کہ فرشتے پیغمبروں کو نہیں آتا نا جادو، پھر یہ فرشتے کیوں؟ اسی لیے اللہ یہ بتانا چاہ رہا کہ سلیمان جادوگر نہیں تھے ہمارے پیغمبر، بلکہ یہ جادو کا علم اللہ تعالیٰ اگر کسی کو سکھانا چاہا تو وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، وہ اور وہ بھی کون ہے، وہ فرشتے ہیں۔ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو جادو نہیں سکھاتا، اور یہ جو آج کل کے گندے جادواں ہیں، اس سے تو شریعت کا کوئی لین دین نہیں ہے، نہ یہ اللہ سکھاتا ہے اور نہ اللہ کی طرف سے اس میں کوئی مدد ہوتی ہے۔ وہ فرشتے آئے تھے اور وہ جادو سکھاتے تھے، اور وہ یہ بولتے تھے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی یہ بتانا چاہا، فرق بتانا چاہے کہ پیغمبر جو تھے سلیمان السلام، انہوں جو بھی کرتے تھے نا، زبردست حکومتی ہواؤں کا چلانا، پرندوں کی بولی سمجھنا، اور جو ہے جنات کو اپنے قبضے میں کرنا، یہ سب جادو نہیں تھا، بلکہ یہ معجزہ تھا اللہ کی طرف سے۔ اور جو فرشتے آ کے جادو بتائے نا، تو وہ ایک الگ چیز ہے، یہ بتانے کے لیے آئے کہ دیکھو جادو کا علم اللہ کی طرف سے ہم کو دیا گیا، سلیمان کو نہیں دیا گیا، سلیمان جو کر رہے ہیں وہ اللہ کا معجزہ تھا۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشرکین تھے نا ان کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بولتے تھے کیا ہے، اللہ کے نبی کو ایک عربی زبان میں دو لفظ ہے روعینہ، ایک ہے رو الف عین نون الف ہے روعینہ۔ روعینہ کے معنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف توجہ دیجیے۔ تو عربی زبان جانتے تھے نا لوگ، تو اللہ کے نبی کو آ کے بولتے تھے یا رسول اللہ روعینہ، یعنی روعینہ، ایک ہے روعینہ اور ایک ہے روعینہ بغیر عین والا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ انظرنا کہا کرو۔ روعینہ کے معنی ہے چرواہا، سوری میں نے کچھ تھوڑا سا وہ کر دیا، ڈسٹرب ہو گئی میں۔ تو روعینہ کے معنی ہے، روعی کہتے ہیں عربی زبان میں چرواہے کو، اور انظرنا کہتے ہیں توجہ دیجیے۔ تو یہ دو لفظ میں کیا کرتے تھے مشرکین، یعنی ہونا بول کے ایک ٹینشن دینا نبی کو صحابہ کو، یہ ایک سوچ کے کیا بولتے تھے آکے انظرنا کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف توجہ دیجیے بولنا ہے تو انظرنا بولو، بولے اللہ تعالیٰ۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے معلوم، روعینہ بولتے تھے۔ روعینہ کے معنی بھی کیا ہے، ہمارے یعنی سب کو ڈیل کر کے چلنے والا، سب کو لے کے چلنے والا جو ہے نا، روعی کہتے ہیں چرواہا۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے آ کے روعینہ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چرواہے، ہے نا، را الف عین یا کا اضافہ کرتے تھے۔ تو جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ نہ روعینہ کہو نہ روعینہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ انظرنا، آپ ہمارے طرف توجہ دیجیے۔ تو ایسے ہی جو ہے سلام کے بارے میں بھی ایسے کیا کرتے تھے، السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر۔ تو یہ آ کے جو ہے کیا بولتے تھے، السلام علیکم، نعوذ باللہ کہ موت ہو تم پر۔ سام کا لفظ استعمال کرتے تھے، اسی لیے ہم بھی جب سلام کرتے ہیں تو السلام علیکم نہیں بولنا، السلام علیکم پورے طریقے سے وہ کرے، ورنہ ہم سلامتی کے بجائے اس کو موت کی بددعا دے رہے۔ تو یہ مشرکین مکہ کی ایک عادت تھی، جو لوگ روعینہ کہتے تھے ان کو منع کر دیا گیا کہ روعینہ مت کہو، چرواہے مت کرو، بلکہ یہ بولو کہ اللہ کے نبی ہماری طرف توجہ دیجیے۔ اس کے لیے اردو عربی زبان میں لفظ استعمال کیا، انظرنا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حسد اور جلن بتا رہے کہ مشرکین کافر اللہ کے نبی سے حسد کرتے تھے، جلن کرتے تھے، کیونکہ ان کے اوپر کتاب نازل ہو رہی تھی اور کچھ بھلائیاں نازل ہو رہی تھی، لوگ چاہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ لوگ آپ سے بہت جلتے ہیں، بہت آپ سے یعنی حسد ہے ان کو، ایک وہ بھی ایک جھلک یہاں پر بتائی گئی۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا جا رہا کہ حق واضح جب ہو جائے، حق واضح ہو جانے کے بعد جو ہے حق کو اپنا لے بندہ، نماز قائم کرے، زکات دے، اور جو کچھ بھی بھلائی تم بھیجیں گے اللہ کے پاس اس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رہے گا۔ اور پھر یہ بات بتائی جا رہی کہ ایک مرتبہ ایک محفل میں بولنے لگے یہود و نصارہ، اکثر لگے جنت میں کون جائے گا، جنت میں کون جائے گا؟ تو ایک طرف سے آواز آئی یہودی جائیں گے، یہودی بولے ہم جائیں گے، ہمارے سوا اور کوئی نہیں جا سکتا۔ ایک طرف سے نصارہ بولنے لگے ہم جائیں گے، ہمارے سوا اور کوئی نہیں جا سکتا، ہے نا۔ ہر کوئی اپنا اپنا دعویٰ کر رہا تھا کہ بھئی جنت میں ہم جائیں گے، ہے نا۔ آج بھی میری بہنوں ہمارے پاس آج بھی یہ ایک ہے تصور کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو ایک ادا بھی پسند آ گئی تو بس جنت میں بھیج دیتے اللہ تعالیٰ، تو پھر اتنی بڑی قرآن کئی کو نازل ہوئی، ہے نا۔ تو یہ اداؤں سے نہیں ملتی جنت، ہے نا۔ اداؤں سے اگر ملی تو بہت سارے لوگ ہیں اداؤں والے، ہے نا، پتہ نہیں ہم ہی قربان ہو جاتے بعض لوگوں کی ادائیں دیکھ کر۔ تو بہرحال اداؤں سے جنت ملنے والی نہیں ہے، بلکہ جنت ملتی ہے احکامات پر عمل کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ بتا دیے جنت کس سے ملتی، کتنا پیارا کانسیپٹ دیا اللہ تعالیٰ نے، بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلو اجر عند ربه ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ کیا سمجھ رہے تم لوگ؟ یہودی سمجھ رہے کہ بھائی ہم جنت میں جائیں گے، نصارہ سمجھ رہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، مشرکین سمجھ رہے ہم جنت میں جائیں گے، دوسرے لوگ سمجھ رہے ارے جنت میں جانے کا معیار کیا ہے، اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کی تعلیمات کے سامنے جھک جانا، اللہ جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا، جن کاموں سے روک دیا ہے اس سے رک جانا، اس سے جنت ملا کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا یہودی بولتے تھے کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں، نصارہ بولتے تھے کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں۔ اللہ بول رہے ہیں کہ آج بھی یہ بولا جاتا ہے بہنوں، ایک جماعت بولتی ہم صحیح راستے پہ ہیں، دوسری جماعت بولتی ہم صحیح راستے پہ ہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ جو قرآن پڑھا، جو قرآن کو سمجھا، جو نبی کی زندگی کو پڑھا، جو حدیث پڑھا، جو حدیث کو سمجھا، وہ صحیح راستے پہ ہے، وہ بھی اوتھینٹک حدیثیں۔
جو صحابہ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارا وہ صحیح راستے پر ہے. ہم اپنی جماعت کے متعلق کبھی بھی نہ کہہ لیں. جماعت کے متعلق فیصلہ نہیں ہونے والا، فیصلہ ہونے والا ہے قرآن کے مطابق، نبی کی زندگی کے مطابق، صحابہ کی زندگی کے مطابق. پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا مسجدوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. آیت نمبر 114 میں مسجدوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مسجدوں کا احترام کرنا ضروری ہے. مسجدوں میں جو لوگ جائیں قصور پسور نہیں ہونی چاہیے، کسی کا بدلہ لینے کے پلاننگ نہیں کرنا چاہیے، مسجدوں میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، بلند آوازوں میں بات نہیں کرنا چاہیے. اور یہاں پر اس کا جو شان نزول ہے 3 پوائنٹس میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ بادشاہ روم کا جو بادشاہ تھا مسلمانوں کو مسجد یعنی اس کی 3 بیک گراؤنڈز بتائے مفسرین نے. پہلا یہ بیک گراؤنڈ بتایا کہ روم کا جو بادشاہ تھا وہ بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا. اور دوسری یہ جو بات حافظ ابن کثیر یہ بتاتے ہیں کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یعنی مکہ میں حرم میں نماز پڑھنے سے روک رہے تھے، اس کے بارے میں شاید یہ آیت نازل ہوئی. تیسری وجہ یہ بتائی کہ جو ہے مکے سے جو نکالا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ بھیج دیا گیا، نکالا گیا، ظلم کر رہے تھے لوگ تاکہ یہ لوگ مکے سے نکالیں. تو اس یہ آیت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ بتایا کہ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے، ظلم کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کا اس سے بڑھ کے نافرمان کون ہے جو لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے روکے، چاہے وہ کامن مسجد ہو، چاہے وہ مسجد حرام ہو، چاہے وہ مکہ مدینہ منورہ کی مسجد ہو. تو جو کوئی بھی جو ہے مسجدوں میں آنے سے روکے گا وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ظالم بن گیا. تو اس طریقے سے آج بھی چاہے مسجدیں مختلف فرقوں کی، آج ہم ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانا پسند نہیں کر رہے. حنفی لوگ شافعی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہ رہے، شافعی لوگ حنفیوں کے پیچھے نہیں. بہرحال آج گروپ بندیاں جو ہو گئی ہیں، ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں ہم، اور مسجدوں میں فساد اور بگاڑ کرنے سے بچیں ہم. گھر والے اگر ہمارے ایسا کرتے ہیں تو انہیں ہم سمجھائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے جو ہے احکامات ہیں، ہمیں اس کی جو ہے اللہ کی یعنی سلسلے میں نافرمانی سے بچنا چاہیے. یہود و نصارہ کے بارے میں بات کی جا رہی تھی، تو انہی کے بارے میں آگے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں، یعنی ایک سرسری طور پر یہاں پر ایک ذکر یہ بھی کیا جا رہا ہے جو آگے بہت زیادہ تفصیل سے بھی ذکر آیا. یہاں پر یہ کیا انہوں نے کیا کہا، نصارہ کی ایک صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کا یہاں پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اللہ پاک ہے، اس کی بیوی نہیں ہو سکتی، اس کا اولاد نہیں ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، ان ساری چیزوں سے پاک ہے. پھر اس کے بعد انہی لوگوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اسی وقت نبی مانیں گے جب جو ہے ہم خود اللہ تعالیٰ اس کو علانیہ دیکھ لیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کر لیں. ہم خود اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یعنی ہم بات تو کرنا چھوڑو، یہ تو بہت وہ بات ہے، لیکن اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا. آپ کا جیسے آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آ رہے، ہمارے پاس ایسا کیوں نہیں ہوتا، اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا ہے نا ایسے. یا پھر یہ بولے کہ یا کوئی ایسی نشانی لے کے آؤ، ہم جو ہے جب سمجھیں گے کہ ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب چیزوں سے آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم آپ کو حق کے ساتھ بھیجے. بس یہ آپ جو نبی بن کے عرب میں آئے ہیں نا، یہ سچی بات ہے، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے نا. آپ کو کسی نے نہیں بھیجا، رب العالمین نے بھیجا ہے آپ کو. اور آپ کو ہم کیا کر کے بھیجے ہیں؟ بشیروں و نذیروں، خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے بنا کر بھیجے. آپ یہ 2 پوائنٹ کو پکڑ کے کام کرتے جائیے، تیسرے کسی چیز کی طرف آپ کو دیکھنا نہیں. ڈرانا ہے اور خوشخبری دینا ہے، بس اللہ کی جہنم سے ڈرانا ہے اور جنت کی خوشخبری دینا ہے. تو وہ جہنم سے بچنے والی جو چیزیں ہیں، بچانے والی چیزیں جو ہے اس کو کرانا ہے، اور جو ہے جنت میں لے جانے والی چیزیں جو ہے اس کی طرف رغبت دلانا ہے. اور پھر یہ بتا رہے اللہ کے نبی، آپ کو ہم ایک بات یہ بھی بتا دیں کہ یہ لوگ آپ سے کب اچھے دوست بن جائیں گے معلوم، آپ کو کب چاہنے لگیں گے، آپ سے کب قریب ہو جائیں گے یہود و نصارہ، جب آپ ان کی جو ہے باتوں کی پیروی کر لیں گے. وہ لوگ دل میں خواہش رکھ رہے کہ محمد ہمارے مذہب میں ڈھل جانا، محمد ہمارا جو ہے ساری چیزوں کو فالو کر لینا. جب ایسا ہوگا نا تو بہت ان کے دل میں خوشی ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی سے کہا جا رہا کہ آپ ہرگز بھی ان کے مذہب کو فالو نہیں کرنا ہے، ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں جانا ہے. اگر جو ہے یہ
ساری چیزیں معلوم ہونے کے باوجود بھی اگر آپ ان کی باتوں کی پیروی کریں گے، ان کے طور طریقے اپنائیں گے، تو قیامت کے دن آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، آپ کا کوئی جو ہے دوست نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ یہ بات بتا رہے ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اتنا ناراض ہوگا، یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ تو پھر ہم اور آپ یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ اس آیت میں بہت بڑا سبق دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب کو یعنی یہ لوگ جن کو ہم کتاب دی، اس میں سے بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کے حق کے مطابق پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہ بتایا کہ بنی اسرائیل تم یہ یاد رکھو، چاہے وہ موسیٰ کے پیروکار ہو، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو، کوئی بھی ہو، یہ بات یاد رکھو کہ آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اگر نہیں عمل کریں گے تو کل قیامت کے دن کوئی بھی تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، کوئی تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا، تم اللہ کے سامنے کوئی خزانہ بھی دیں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا، اور تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ ایک زبردست جو ہے وارننگ یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بہت بہترین بات، ایک مثال دیے کہ وہ وقت یاد کرو ابراہیم کی کہ کتنا پیارا بندہ تھا، کیسے ہمارے سامنے جھک جانے والا تھا۔ یہود و نصارہ کو ایک جو ہے خوشخبری بھی ہے اور یہ توجہ دلائی گئی کہ اے لوگوں، تمہارا جو تعلق ابراہیم علیہ السلام سے جڑا، ان کو ذرا دیکھو، تمہارے دادا جو تھے، ہے نا، تمہارے داداؤں کے جو دادا تھے، ان کو دیکھو کہ انہوں کیسے تھے، اللہ کی کتنی فرما برداری کرتے تھے، اللہ نے جو کچھ بھی کہا فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے وہ پورا کر دکھایا۔ اللہ کے سارے اولاد پوچھا، اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ کی فرما برداری کے لیے بیوی کو چھوڑ کے آؤ بولے جنگل میں، وہ تیار ہو گئے، اور ذبح کرنے کے لیے پوچھا تو وہ تیار ہو گئے۔ ہر وہ چیز ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش تھی اس کو قبول کر لیا۔ تو ہم کیا کریں، جاعلک للناس اماما، ہم نے ان کو دنیا جہاں والوں کا امام بنا دیا اور ان کی اولاد کو بھی بنا دیا، اور جو ہے پھر اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا مقام دیا کہ وہ اللہ کے گھر کو کھڑا کرنے والے بنے، اللہ کے گھر کو اپنے ہاتھوں سے اس کی دیواروں کو اٹھانے والے بنے ابراہیم اور ان کی اولاد بھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی فضیلت بیان کرتا ہے کہ ہم نے کعبۃ اللہ کو ابراہیم کے ذریعے سے جو ان کے ہاتھوں سے اٹھایا گیا تھا، ہم نے کعبۃ اللہ کو کیا کیا، ثواب اور امن کی جگہ بنا دیا، اور جہاں پہ ٹھہر کے ابراہیم گھر کا کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، اس جگہ کو ہم نے مسلح بنا دیا کہ وہاں پر جو لوگ بھی جائیں، مقام ابراہیم کے پاس جائیں تو وہاں پر نماز پڑھیں گے ہی، یعنی پڑھنا ہی چاہیے وہاں پر جانے والوں کو۔ کتنی بڑی بس فضیلت کی بات ہے، اور یہ سب ملا مقام ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے ملا کیونکہ وہ اللہ کی باتوں کے آگے جھک گئے تھے، اللہ کی فرما برداری کرنے لگے تھے، جن باتوں کا حکم دیا اسے ماننے لگے تھے، جن باتوں سے روک دیا تھا اللہ نے اس سے دور جا چکے تھے۔ اتنا بڑا مقام دیا اللہ نے، اور پھر یہ کہا ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل سے کہا کہ اللہ کے گھر کو پاک رکھو، تم طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اور ابراہیم علیہ السلام دعا کرے، کس کے لیے دعا کرے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اے رب جو اللہ پر ایمان لا لیا اور آخرت پر ایمان لا لیا نا، اس کے لیے تو اس شہر کو امن والا بنا دے۔ جو اللہ پر ایمان لایا اور جو آخرت پر ایمان لایا نا، جو تیرے ساتھ شریک نہیں کیا، جو تجھ پر مکمل ایمان لا لیا، جو تیری باتوں کو ماننے لگا، اللہ تو اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، پھلوں کی روزی عطا فرما، ہے نا، اور اس کے زندگی میں امن داخل کر دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ اور پھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام یہ بھی دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ رب العالمین میری اولاد کو فرما بردار بنا دے، ہے نا، ہم کو مسلمان بنا دے، تیرے آگے جھک جانے والا بنا دے، اطاعت گزار بنا دے، ہم جو توبہ کر رہے ہیں، ہم جو استغفار کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول کر، اور حج کے طریقے ہم کو سکھلا دیجیے۔ یہ دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہ بھی دعا کی ہے کہ اللہ میری جو اولاد ہے، میری اولاد میں سے جو ہے ایک نبی بھیج تاکہ وہ لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کو پاک صاف کرتے رہے، ان کو گناہوں کی طرف بتاتے رہے، تجھ سے جوڑتا رہے، جو نبی حکمت سکھائے، کتاب سکھائے، ان کو پاک کرتا رہے۔ اللہ ایک ایسا نبی بھی میری اولاد میں بھیج دے۔ اور وہ نبی جو مانگے تھے، وہ نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کئی سالوں صدیوں کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ مسامیات اس میں یہاں بتا دوں کہ دعا کی قبولیت اتنی زیادہ لیٹ بھی ہو سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو آ کے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قبول ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں وہ چیز ظاہر ہوئی،
اتنے صدیوں کے بعد قبول ہوئی، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اتنے پیارے نبی کی دعا جس کو اللہ تعالیٰ نے خلیل کہا تھا، دوست کہا تھا، ہے نا. تو پھر ہماری بھی دعائیں اگر قبول ہونے میں دیر لگتی ہے تو پھر آپ انتظار کریں اللہ رب العالمین کی طرف سے، یا تو ضرور قبول ہوگی یا اس کا کوئی نعم البدل ملے گا یا آخرت کے لیے ذخیرہ بنے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ابراہیم کا طریقہ تھا، فرما برداری کا، جھک جانے کا، ابراہیم کے طریقے کو اپنا لو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے یعقوب علیہ السلام کا ذکر کر رہے کہ دیکھو تم میں سے موت آتی ہے نا سب کو، تو تم کیسے دنیا سے کیسے چلے جاتے، اپنی اولاد کو وصیت کس چیز کی کرنا. ہمیشہ آپ میں سے ہر کوئی اپنے اولاد کو وصیت کرتے رہیے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ میرے بچوں جبھی بھی تم لوگ جو ہے یعنی زندگی گزارو اور موت کے قریب آ جاؤ، حالات چاہے کچھ بھی ہو جائیں، اسلام سے نہیں ہٹنا، اسلام کو نہیں چھوڑنا، فرما برداری نہیں چھوڑنا، میرے بچوں نماز نہیں چھوڑنا، میرے بچوں شرک کے قریب نہیں جانا، توحید پر قائم رہو، سچائی پر قائم رہو، ہے نا، صحیح الفاظ پر قائم رہو، رشتہ داریوں کو جوڑتے رہو، ہمیشہ اچھے بن کر دنیا سے جانے کی کوشش کرو یہ میرے بچوں بول کر آپ ہمیشہ اپنے بچوں کو نصیحت کیجئے. کیونکہ نصیحت کون کیے تھے؟ یعقوب علیہ السلام کیے تھے، ہے نا. ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو کیے اور یعقوب علیہ السلام کیے. یہ بڑے ہمارے لوگوں کی وصیت تھی، ہم بھی اس وصیت کو اپنائیں اور جو ہے یہ بھی بولیں کہ ان کا راستہ اختیار کرو جو ابراہیم کا تھا، جو اسماعیل کا تھا، جو ان کی اولاد کا تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اس طرف ہماری اولاد کو توجہ دلائیں کیونکہ یہ چیز ہمیں بتاتی ہے، اس آیتوں سے ہم سبق نکالیں اور اپنے بچوں کو ایسی وصیت کریں. پھر اس کے بعد جو ہے یعنی یہود و نصارہ یہ بولے کہ یہود و نصارہ بن جائے تو ہدایت پائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ہدایت جو ہے یہود بننے سے نہیں ہوتی، نصارہ بننے سے نہیں ہوتی، بلکہ ہدایت کیا ہے؟ ملت ابراہیمی پہ چلنے سے ہے. ابراہیم علیہ السلام کا جو جھکنا تھا اللہ کے سامنے، جو اللہ جو بول دیے تو اس کے سامنے سر اپنا جھکا دیتے تھے، پریکٹیکل زندگی میں آ جاتے تھے، تو ویسا جھکو، ویسا جھکنے سے تمہیں ہدایت ملے گی. پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ سارے نبیوں پر ایمان لاؤ. ہم ایمان لاتے ہیں، ہم دن میں ایک مرتبہ تو بھی کہیں کہ اللہ جتنے تو نے نبیاں بھیجے اللہ ان سب پر میں ایمان لائی. پھر اس کے بعد یہ بات بتائی گئی کہ عیسائیوں کا ایک طریقے کی طرف اشارہ دیا جا رہا کہ جسے بپتسم کہتے ہیں. جب بچہ کوئی پیدا ہوتا تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ پاک صاف نہیں ہوتا، اللہ کا محبوب بنتا اور جو ہے عیسیٰ کو خدا ماننے والا خدا اس وقت مانے گا ہمارا بچہ جب جو ہے ہم اس کو بپتسم دیں گے، گناہوں سے پاک ہو جائے گا ہمارا بچہ، بلکہ پانی میں ڈبکی لگا کے نکالتے تھے، اس کو بپتسم کہتے ہیں. تو اس سے یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا فرما بردار ہو جائے گا. تو یہ بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہے نا، اللہ کا فرما بردار ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کا فرما بردار ہونے کے لیے اس کی باتوں پر عمل کرنا پڑے گا، اسلام کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، تب جا کے کوئی اللہ کا فرما بردار ہوگا. بپتسم لینے سے، پانی میں ڈبکی لگانے سے کوئی اللہ کا فرما بردار نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی اللہ کے نزدیک جو کامیاب ہوں گے وہ ہے، جھگڑا کرتے تھے مشرکین مکہ بھی کہ تمہارا رب کون ہے، کیا ہے، ایسا کر دو بولو رب کو، ویسا کر دو بولو، ایسے اس طریقے کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جب یہ اسلام کی بات لوگ نہیں سنتے، چاہے وہ رب کے بارے میں جھگڑا کرے، چاہے وہ نبی کے بارے میں جھگڑا کرے، اسلامی تعلیمات کے بارے میں جھگڑا کرے، چاہے ہم جب دین اسلام کی بات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور جو ہے لوگ اس بات نہیں سنتے اور یہ بولتے کہ بھائی ہم تو بس ہمارے باپ دادا جو بتائے ہم اسی پہ چلتے ہیں، تو آپ اس وقت کیا کریں؟ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے اور تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے. یہ جو ہے اس طریقے سے ہم یہ بول دیں اور اللہ سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں اور جو ہے پیغمبروں کا جو جھکنا تھا، جو فرمانبرداری تھا اسے اپنائیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں. یہ ایک آخری میں تعلیم دی گئی اور اس کے بعد ایک 2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گی انشاءاللہ کہ میں آپ کو یہ بتا دوں، پھر میں اس کا سلسلہ انشاءاللہ کل شروع کروں گی ساتھیوں، کہ بتا دوں کہ یہ ایسا ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آ چکے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو تقریباً 16 یا 17 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور یہ بیت المقدس کو فالو کرتے تھے یہود و نصارہ، ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ مطلب یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے یہود و نصارہ کو خوشی ہو رہی کہ یہ محمد ہے
ہے یعنی الگ دین لایا ایسا سمجھ رہے ہیں لوگ، پھر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے کعبے کی طرف ہم ان کے بیت المقدس اس مسجد کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ مطلب یہ کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں عجیب قسم کی بے چینیاں تھی، آسمان کی طرف سر اٹھا کے بار بار بولتے تھے، دل میں یہ خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنی چاہیے جو قبلہ ابراہیمی ہے۔ بار بار یہ دل کی تمنا تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا۔ اللہ نے دل کی تمنا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ان کی، اور جو ہے عصر کی نماز تھی، اور عصر کی نماز میں یہ حکم آیا۔ نماز میں حکم اس لیے آیا تاکہ کوئی اختلاف نہ ہو، نماز کے باہر حکم آتا تو شاید اختلاف ہو جاتا اور بڑی پریشانی ہوتی، بہت سارے لوگ آ کے مختلف باتیں کرتے یہود و نصارہ، لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے نماز عصر میں اللہ کے نبی پہ وحی نازل ہوئی اور یہ حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر لیجئے اور آج سے آپ کا قبلہ یہی ہوگا۔ تو اب یہاں پہ بہت ساری چیمگوئیاں ہونے لگی، بہت سارا اچھالا جانے لگا، بہت ساری باتیں آگے بڑھنے لگی، دو آدمیوں میں، تین آدمیوں میں، یہ جو یہودیاں ہیں بہت زیادہ کہ ایسا کیسا دیکھو ہماری طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، اب ان کا کعبہ بھی، ان کا جو ہے قبلہ بھی الگ ہو گیا۔ یہ سب باتیں، اتنا بڑا چیپٹر کہ آیت نمبر 150 تک یہ پورا چیپٹر کھینچا گیا۔ اور تو آخری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتائے کہ جو ہے اصل چیز یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرو، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا پیش آؤ۔ بہرحال اصل یہ نیکی، اصل جو نیکیاں ہیں نا اس کی طرف تمہیں رخ کرنا چاہیے۔ یہ جو حکم ہے، یہ جو حکم تھا، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرف چاہے رخ کرے، ورنہ تو چاروں جہتیں بھی اللہ کی طرف ہے نا۔ اصل نیکیوں کی طرف پڑھ کے کچھ ایسے ہونے لگا تھا ساتھیوں کہ حد سے زیادہ جب معاشرے میں کسی چیز کے بارے میں باتیں ہونے لگتی نا تو ایمان والوں کا ایمان بھی تھوڑا سا جو ہے اس طرف مائل ہونے لگتا۔ تو کچے لوگ بھی تھے، ایمان لائے ہوئے لوگ ہے نا، اس طرف توجہ دینے لگے تھے۔ جو اسٹرانگ ایمان والے تھے وہ تو توجہ نہیں دیے، کچے پکے جو لوگ تھے وہ ادھر بھی سمجھ رہے ادھر بھی جا رہے۔ تو ایسے لوگوں کی وہ ساری توجہ ہٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ بولے یہ تو بس ایک رخ ہے بھائی، اس طرف سے اس طرف رخ کر لو، نماز پڑھو بس، اس میں الجھنے کی اتنی کیا ضرورت ہے؟ دو آدمی گروپ کر کے بات کر رہے، تین لوگوں کا جمگھٹا جمرا، 4 لوگوں کا کسی گلی میں، کسی چورستے میں، کسی کے گھر پہ، کسی کے چھت پہ، اتنا کیوں ایشو بنایا جا رہا تحویل قبلہ کو؟ اتنی کیوں باتیں بیان کی جا رہی؟ اصل نیکیاں نہیں ہے کیا؟ بہت ساری ہیں اصل نیکیاں، وہ اصل نیکیوں کی طرف آؤ تم لوگ، اللہ کے جڑنے کی کوشش کرو۔ یہ ایک جو ہے یہاں پر ایک بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کاؤنسلنگ کیے ہیں، تو جو ہے اصل جو چیز ہوتی ہے اس کی طرف آئے۔ اور معاشرے میں بھی بہت ساری ایسی باتیں پھیلتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک بات بول کے میں اپنی بات ختم کر دوں۔ کورونا وائرس کے بارے میں جب آیا تو آپ نے دیکھا ہمارا دن، ہماری رات، ہماری ساری چیزیں کورونا وائرس، سوشل میڈیا میں، یہاں وہاں ہر جگہ۔ تو اصل چیز کیا تھی؟ نماز تھی، اصل چیز دعا، اصل چیز اللہ سے ربط ہے نا۔ تحویل قبلہ میں جو اس وقت کے سوشل میڈیا میں جو باتیں ہوئی ساتھیوں، تو اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا اس کے نتیجے میں آج ہم یہ تحویل قبلہ سے ہمارے لیے جو پہلو ہے ہم یہ نکالیں کہ بھائی اصل جو چیز ہے اس کی طرف آئے۔ NRC کے بارے میں جب ہو رہا تھا ساتھیوں تو ہر کوئی NRC کے پیچھے پڑا، دن میں رات میں، آدھی رات کو دھڑکا ہو رہا دل کا، پریشان ہو رہے، بی پی ہائی ہو رہا، شوگر لو ہو رہا، اتنا زیادہ۔ تو جب معاشرے میں کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ ایشو چلتے رہتا تو اس وقت ہم یہ دیکھنا اصل نیکی یہ نہیں ہے، یہ تو ایک پرابلم آیا ہے، اسی کی طرف ہم پڑھ کے اپنی زندگی برباد نہیں کریں گے۔ معمولی ایک پرابلم ہے، یہ پرابلم آتا ہے، پریشانی آتی ہے، چلے جاتی۔ اصل چیز کیا ہے؟ نماز ہے، اصل چیز سجدہ ہے، اصل چیز رکوع ہے، اللہ سے دعا ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، قرآن کی تلاوت ہے نا۔ یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر ہم میڈیا میں گم ہو جاتے ہیں۔ تحویل قبلہ سے ہم نے ایک یہ پوائنٹ نکالا۔ تو بس یہاں پر ہم انشاءاللہ روکتے ہیں، 1.5 بار آج ہمارا مکمل ہوا۔ تفسیر تھوڑی سی باقی ہے، اس کو میں انشاءاللہ کل تحویل قبلہ کے بارے میں جو ہے اور میں اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں گی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے میری خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے، روزوں کو قبول فرمائے، سحری کو قبول فرمائے، افطار کو قبول فرمائے، اور رمضان سے جانے سے پہلے رب العالمین رمضان المبارک جانے سے پہلے یہ جو وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اللہ رب العالمین اس وائرس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے،
کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح کے وائرس سے ہمیں نہ آزمائے. ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں اللہ تعالیٰ، ہم اس چیز کو جھیلنے کے قابل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ، ہم کمزور ہیں اللہ، ہم پر رحم فرما دیجئے. ہمارے معاشرے کو ہر قسم کی گندگی سے، عملی گندگی سے پاک کر دیجئے، وائرس کی گندگی سے پاک کر دیجئے، بد اخلاقیوں کی گندگی سے پاک کر دیجئے، بے حیائیوں کی گندگی سے پاک کر دیجئے. اللہ ہماری بہنوں کو اسلام سے قریب کر دیجئے، ہم کو اسلام سے قریب کر دیجئے، ہمارا عمل اسلام کے مطابق ہو جائے، ہمارا لباس اللہ اسلام کے مطابق ہو جائے، ہماری گفتگو اسلام کے مطابق ہو جائے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اسلام کے مطابق ہو جائے، ہمارے تعلقات اسلام کے مطابق اللہ تعالیٰ کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے جو بیمار ہیں ان سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، پریشان حال لوگوں کی اللہ پریشانی کو دور کر دے، قرض داروں کی قرضوں کی ادائیگی فرما دے. اللہ تعالیٰ زکوٰۃ والوں کی زکوٰۃ کو آسان کر دیجئے. اے اللہ ہم سب کو اللہ پیارے نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہماری ساری عبادتوں کو قبول کر لیجئے. اللہ ہماری اولاد ہمارے لیے ثواب جاریہ ہے، ہماری اولاد کو نیک بنا دیجئے، فرما بردار بنا دیجئے، آپ کا فرما بردار بنا دیجئے، نبی کا فرما بردار بنا دیجئے، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. ہماری اولاد کو پیارے نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق دیجئے، ہم کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے ماں باپ کو. اللہ تعالیٰ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کے مطابق مرتے دم تک اللہ تعالیٰ فرما برداری سے رہنے کی توفیق دیجئے. ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے. اللہ ہم سب کی، ہم آپ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.